السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ آج کل ربا سود کی آیتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے، یہ اس سے منسوب ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرض ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس کے لیے قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دندان کو لوٹا دیتا ہے، اس میں کوئی قباحت ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بینک سے جو بھی آپ لین دین کریں گے یہ سارا سود میں جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بینک سے ہو یا کوئی شاہوکار کا منافع متین جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے، یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کسی طرح جائز قرار نہیں دیتی۔ اللہ چاہتا ہے آپ وہ تجارت کرو جس میں نفع نقصان کے مالک ہو۔ آج بھی اس کی آیتیں آئیں گی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 275 میں سود لینے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو خبتی بنا گیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ انسان کا حال کس وقت ہوگا؟ جب قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کنڈیشن میں اٹھے گا جیسے شیطان نے چھو کر اس کو خبتی بنا دیا ہو۔ سود والا اس طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح جنوں والا شخص ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، تو قیامت کے دن قبر سے اٹھ وقت یا محشر کے میدان میں یہ اسی طرح مجنوں ہوگا جو دنیا میں سود کھاتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے لیے اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ آج آیت آئے گی، اس کی دلیل قرآن ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا الله يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 276 سے یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، یمحق اللہ، یمحق مانا ہے جو مٹ جاتا ہے، چاند کی آخری تاریخوں میں چاند مٹ جاتا ہے، اس کو بھی یم یا میم ہا قاف مادہ ہے، مٹاتا ہے اللہ ربا سود کو۔ اس کا لغوی معنی ہے زیادتی کا یا اضافے کے، جو مال زیادہ آ جائے اس کو سود ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ کیا فائدہ ہوا؟ صدقہ کرو، اس سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں یہ ہمیں قیامت کے دن پر اللہ ہمیشہ دینے والا بناتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بہت اچھا قانون تھا، حضرت عمر کے دور میں سب دینے والے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اسلام میں یہ قانون ہے، اگر سب دیں گے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ پوری ادائی کریں گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہاں قرآن میں فائدے ہی فائدے بتا رہا ہے، لیکن ہم ہیں جو شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر سخت ناشکرے کو۔ مبالغہ کا صیغہ ہے کفارن، سخت ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال بھی شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو جو تھوڑا سا بھی مال دیا ہے اس میں شکر کرو اور تجارت کرو، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اگر جو نہیں کرے گا، اسیم، بہت گناہ گار کو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو آمنو ایمان لائے، یعنی اللہ نے جو ان کو ایک قانون بنا کے دیا ہے، کچھ احکام دیے ہیں، وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر چلتا ہے، ایمان لاتا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل بھی نیک عمل کیے، نیک وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی یہاں خوبیاں بیان کر رہا ہے، جو ان احکام کو مانتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل کیے نیک، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ان کا پاس ان کے رب کے ہے،
یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، نماز، اور ویسے ہی آپ دیکھیں یہ نماز اور جو یہ زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے، نماز کسی بھی حالت میں ہمارے اوپر معاف نہیں ہے، تو نماز ہمیں ہر حالت میں ادا کرنی ہے، یہ صاحب حیثیت ہو نہ ہو، بھلے بیمار ہو، معذور ہو، لنگڑا ہو، لیکن نماز ہمیں اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنی ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کا بہت اجر ہے۔ ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ سب سے پہلا سود جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساقط کیا وہ اپنے چاچا حضرت عباس کا۔ اسلام سے پہلے، ان آیتوں سے پہلے سود کا رواج عام تھا، لیکن جب اسلام آیا، قرآن نازل ہوا، یہ آیتیں آئیں، تو صحابہ کرام سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سود کی قرضے اس کی معاف کی، کیونکہ اس سے نقصان ہے۔ صدقہ میں برکت تھی ہے، سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اب ہم سب کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو، اتقوا اللہ وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا ہو سود میں۔ جب یہ آیت نازل آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرضہ معاف کے چھوڑ دو۔ کیا آ رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا۔ پہلے اگر تم نے سود لیا ہے تو چلو معاف کر دیتے ہیں، اب آئندہ اس کو چھوڑ دو۔ ماں بقی، جو باقی رہ گیا اس سود میں سے، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، اگر ایمان لانے والے ہو، تو جو باقی قرضہ جو سود کا تمہارا سود سمیت بچ گیا ہے وہ معاف کر دو۔ قرضہ نہیں، سود معاف کر دو، اب لینا چھوڑ دو۔ فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ تم کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَآذَنُوا، تو اعلان سن لو، خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر دو، سب لوگ جو بھی بینک سے لین دین کرتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، اس سب کو بتاؤ اللہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، فَآذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ، جنگ کا اللہ سے اور ورسول ہی، اور اس کے رسول سے۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر سود لینا بند نہیں کیا تو تمہارا آج سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ، تو تمہارے لیے ہے اصل اموالکم، تمہارے مالوں کا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر، یہ ایک سخت وعید ہے، سمجھو جو اس معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن بھی اڑا دے۔ یہ آیت آگے آئے گی، لیکن جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھلے وہ سود لیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، اگر ہے وہ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے آسانی تک۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے قرض کسی کو دیا ہے، کسی تنگ دست کو مہلت دو، وقت پر نہ لوٹا تو صدقہ دو، کر دو۔ بہتر ہے قیامت کے دن جس نے قرض معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہلت دی تو اگلے پورے مہینے تک اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ معاف کرنا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے
تو اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ ہے وہ تنگ دست تو مہلت دینا ہے۔ إِلَّا مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ وَأَنْ تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر ہے۔ اگر یعنی تم جو قرضہ لیا ہے وہ نہیں ادا کر سکتا تو تم معاف کرو، سود نہیں لو۔ خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرو۔ یومن ترجعون، اس دن سے جو تم لوٹائے جاؤ گے۔ فیہ الی اللہ، جس میں طرف اللہ کے۔ ثم توفا، پھر وہ پورا دیا جائے گا۔ کل نفس، ہر شخص کو۔ ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ کتنی بہترین آیت ہیں کہ اللہ جو تم جو تم نے قرضہ دیا ہے اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو اللہ تم اللہ سے ڈر کے یہ اس کو معاف کر دو، پھر اللہ کی طرف سے پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے قرضہ دیا۔ اور ویسے بھی اللہ کی ہر چیز پر ہمارے اوپر نظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اسلام میں تحفہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ تحفے کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے، خیرات کی نیت سے، اگر کسی نے قرض لیا ہے لیکن آپ تحفے، صدقہ، خیرات کی نیت سے اس کو معاف کر دو۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر احسان ہے جس کے لیے جتانا نہیں چاہیے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔